بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 64 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے تیسری شرط میں قون تلکن کہ سمن اور مسمن تلک اور آزاد ہونی چاہیے بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صورتیں بیان کی تھیں اور ان صورتوں میں سے ہماری گفتگو ہے چھٹی صورت میں کہ اگر واقف نے شرط لگئی ہو کہ اگر موقوف علیہم کو حاجت پیش آ جائے یا یہ شرط لگئی ہو کہ اگر مصلحت موجود و بطن موجود کے لیے یا بطون بادی کے لیے چاہے مصلحت عامہ ہو یا مصلحت خاصہ تو اس صورت میں وقف کو بیچنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو دیکھتے ہیں تو ان کی عبارات مختلف ہیں۔ بعض عبارات میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں اور بعض عبارات میں یہ ہے کہ عدم جواز کے قائل ہیں، جبکہ خود مصنف اور بعض فقہا جس طرح شہید اول رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک فرماتے ہیں اس کا بیع کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں فرماتے ہیں بیع کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا فرماتے ہیں؟ ادلہ جواز ایک تو روایات ہیں اور جیسے روایت ہے کہ المؤمنون عند شروطہم، اور اس طرح وقف اس طرح ہونا چاہیے جس طرح واقف نے وقف کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا بیچنا منافات بھی نہیں رکھتا، تو ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں وذکر فی الایذہ سورہ سادسہ یشترط الواقف بیعہ عند الحاجہ، یہ عنوان ہے جو پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ واقف نے شرط لگی ہے کہ اس صورت میں اس کا بیچنا جائز جب حاجت پیش ہے موقوف علیہم کے لیے، اور اذا کان فی مسئلہ یا اس میں مسئلے تو بطن اول کے لیے باقی بطون کے لیے چاہے مسئلہ عام ہو یا خاصہ ہو۔ تو اس سلسلے میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول پڑے تھے۔ اب فخر المحققین کہ جو جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ان کی عبارت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وذاکر فی الایذہ، فخر المحققین نے ایضاح میں ذکر کیا ہے فی وجہ الجواز کہ اس کا بیچنا جائز ہے۔ اس کی دلیل روایت جعفر بن حنان المتقدمہ، جعفر بن حنان کی روایت کی جو پہلے ذکر ہو چکی، قال وہ لکھتے ہیں کہ فاذا جاز بغیر شرط فما شرط اولا، کہ جب وقف کا بیچنا بغیر شرط کے جائز ہے حاجت کی صورت میں، تو اگر واقف نے شرط لگائی تھی تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ اور اسی طرح وفی وجہ المن کہ بیچنا جائز نہیں، اس کی وجہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان الوقف للتعبید والبیع ینافی ہے، کہ وقف اس کا معنی ہے کہ دائمی ہونا چاہیے، ابدی ہونا چاہیے، اور جب اب کہتے ہیں کہ اس کو بیع کرنا جائز ہے تو یہ اس تعبید کے ساتھ منافات رکھتا ہے، بنا بری اس کا بیچنا جائز نہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں قال والاصح انہ لا یجوز بیع الوقف بحال، کہ اصح قول یہ ہے کہ وقف کا کسی بھی حالت میں بیچنا جائز نہیں ہے، چاہے شرط لگئی ہو یا شرط نہ لگئی ہو۔ اس کے بعد وقال الشہید فی الدروس، شہید اول کا قول نقل کریں دروس شریعہ میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ ولو شرط الواقف بیعہ عند حاجتہم، اگر واقف نے شرط لگئی ہو کہ اگر موقوف علیہم کو ضرورت پڑ جائے تو اس کا بیچنا جائز ہوگا، اور وقوع الفتنۃ بینہم، اور اس طرح اگر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا بیچنا جائز ہوگا، تو فالاولا بالجواز، اولا یہ ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے۔ انتہا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کر رہے ہیں جناب شہید ثانی شہید اول کے قول پہ کہ وَيَظْهَرُ مِنْهُ، یعنی وَيَظْهَرْ مِنْ کلام الشہید فی الدروس اَنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا، کہ جب اس نے شرط لگائی ہے تو اس شرط کی تاثیر ہے، بس یہ شرط فاسد نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ واو تفسیریہ ہے کہ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ الْمَنْ مِنْ دُونِ شَرْطٍ، کہ اگر شرط موجود نہ ہو تو احتمال ہے من کا کہ بیچنا جائز نہ ہو، لیکن والتجویز معه، لیکن اگر شرط لگا دی ہے تو بیچنا جائز ہے، بنا بری اس شرط کی تاثیر ہے شہید اول کے نزدیک۔ اس کے بعد جناب محقق کی جامع المقاصد ان کے قول کو پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَنْ
عن المحقق القرقی انه قال، وہ لکھتے ہیں کہ التحقیق، ہماری تحقیق یہ ہے کہ انا کل موضع قلنا بجواز بیع الوقف، تمام وہ موارد کہ جن میں ہم قائل ہیں کہ ان صورتوں میں وقف کا بیچنا جائز ہے، یجوز اشتراط البیع فی الوقف، فرماتے ہیں ان موارد میں اشتراط اور شرط لگانا جائز ہے، یعنی انہی موارد کو بطور شرط ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ اذا بالغت تلک الحالہ، اگر اس حالت میں پہنچ جائیں تو ایسی شرط لگانا جائز ہے۔ تو پس جب شرط لگانا جائز ہے تو پھر بیچنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ لأنہ شرط مؤکد، کیونکہ یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے یہ شرط فقط تاکید کے لیے ہے۔ ولیس بمناف للتعبید، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ وقف تو وقف معبد ہوتا ہے، فرماتے اس کے ساتھ یہ منافات نہیں رکھتا۔ للتعبید، وہ تعبید کے المعتبر فی الوقف، جو وقف معتبر ہے اس کے ساتھ یہ اشتراط کوئی منافات نہیں رکھتے۔ کیوں؟ لأنہ مقید واقعا بعدم حصول احد اسباب البیع، کیونکہ خود وقف ذاتی طور پہ مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ اسباب بیع میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہ ہو تو ابد تک جائے گی۔ وما لا فلا، اور اگر اسباب بیع حاصل نہ ہوں تو لا، تو اس صورت میں تعبید نہیں ہے۔ بنابراین اگر اس نے شرط لگائی ہے تو کوئی منافات نہیں ہے۔ وما لا فلا، کیوں؟ للمنافات، یعنی کوئی منافات نہیں ہے، لذا فلا یصحیٖنئذ حبسا، اس صورت میں ہم اس کو حبس نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لأن اشتراط شراء شیء بثمنہ یکون وقفا مناف لذلک، کیونکہ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ اس چیز کو بیچ کر اس کی قیمت کو بطور وقف لے آئیں گے یا اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید کے لے آئیں گے تو یہ چیز منافی ہے، لذالک حبس کے منافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی یہ نکلا کہ لاقتضاء الخروج عن المالک، کیونکہ جب آپ شرط لگا رہے ہیں کہ اس کو بیچنا جائز ہے تو فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مالک کی ملکیت سے نکل رہی ہے، درحالانکہ حبس میں ایسا نہیں ہوتا۔ فلا یکون وقفا ولا حبسا، تو بنابراین یہ نہ تو وقف ہے نہ ہی حبس ہے۔ تو جناب محقق کرکی ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اشتراط جائز نہیں، شرط لگانا جائز نہیں، تو جب شرط فاسد ہے تو بنابراین فرماتے ہیں جواز بیع ثابت نہیں ہوتا۔ اب انتہا کلام ہو، جناب محقق کرکی کے قول پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقول یمکن ان یقال بعد، ادلہ ذکر کر ہیں جواز کی، کہ اولا یہ کہ ہمارے پاس جواز کے بارے میں ادلہ موجود ہیں، اور وہ ادلہ کیا ہیں؟ نمبر 1 الوقوف علی حسب ما یوقف اہلھا، کہ اگر واقف کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو ادلہ یہ کہتی ہیں کہ واقف کی منشاء کے مطابق وقف کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ والمؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنے شروط کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس واقف نے شرط لگائی ہے۔ پس یہ دو دلیلیں یہ ذکر کرتی ہیں کہ جائز ہے اس کا شرط لگانا بھی جائز ہے، بنابراین اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں جواز بیع وہ منافات نہیں رکھتا۔ بعدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضى الوقف، تیسری دلیل یہ انہوں نے بیان کی ہے، پس دو روایتیں ہوں گی، الوقوف علی حسب ما یوقف اہلھا، لذا بیچنا جائز ہے، والمؤمنون عند شروطہم، لذا بیچنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں جواز بیع، پہلے بھی ہم بحث کر چکے ہیں، جواز بیع یہ مقتضی وقف کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ اگر منافات ہو سکتا ہے تو وہ اطلاق میں منافات ہو سکتا ہے، لذا اس بنیاد پہ جائز ہے کہ وقف بھی ہو اور اس کا بیچنا بھی جائز ہو۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب مسوغات جواز بیع آ جائیں تو پس وقف بھی ہے جواز بیع ہے، بنابراین مقتضی وقف کے ساتھ جواز بیع کا کوئی منافات نہیں۔
ہاں چونکہ اطلاق یہ ہے کہ جب وقف کہا جاتا ہے تو مطلق تقاضا یہ ہے کہ یہ ابد تک جائے، وگرنہ خود وقف میں تعبید موجود نہیں ہے. لذا کہتے ہیں قولو یمکن ان یقال بعد التمسک فی الجواز، کہ اس تمسک کے بعد کہ جو ان عمومی روایات سے لیا گیا ہے، جس طرح الوقوف علی حسب ما یوقف اہلھا، کہ وقوف اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ان کے اہل نے ان کو وقف کیا ہے، والمؤمنون عند شروطہم، اور اس طرح مومنین اپنے شروط کے مطابق ہوتی ہیں. فرماتے ان جواز تمسک کے علاوہ ممکن ہے کہ کہا جائے بعدم ثبوت کون جواز البیع منافیاً، کہ جواز بیع یہ منافات نہیں رکھتا مقتضی وقف کے. ہاں زیادہ سے زیادہ منافات اگر ہو سکتا ہے تو منافن لاطلاق الوقف، اطلاق وقف صد منافات ہو سکتا ہے. ولذا شہد بیان کر رہے ہیں عدم منافات کی، ولذا یجتمع الوقف مع جواز البیع عند طروء مسوغات الوقف، مسوغات جواز البیع، کہ وقف اکٹھا ہو سکتا ہے جواز بیع کے ساتھ جب جواز بیع کے مسوغات اکٹھے ہو جائیں تو. اور یہ تحقیق پہلے گزر چکی ہے. فإن التحقیق کما عرفت سابقا، تحقیق جیسے کہ پہلے بھی گزر چکی ہے وہ یہ ہے کہ ان جواز البیع لا یبطل الوقف، کہ جواز بیع وقف کو باطل نہیں کرتا، بل ہوا وقف، بلکہ وقف ہی رہتا ہے، لیکن یہ ایسا وقف ہے کہ یوز و بیعہ، اس کا بیچنا جائز ہے. تو بنابراین فاذا بیع، جب اس وقف کو بیچا جائے گا تب خرج عن کونہ وقفا، وقف ہونے سے باہر آ جائے گا. تو پس کوئی منافات نہیں ہے. ثانیاً اگر ہم اس منافات کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی مشکل پیدا نہیں ہوتی. ثم انہ لو سلم المنافات، اگر منافات تسلیم بھی کر لیں تو فانما ہوا بیعہ للبطن الموجود واکل ثمنہ، تو وہ منافات اس میں ہے کہ اس کو بطن موجود کے لیے بیچا جا رہا ہے اور بطن موجود اس کی ثمن کھا رہا ہے، تو اس صورت میں منافات نظر آ رہی ہے. لیکن اگر اس طرح ہو کہ اس کی ثمن سے کوئی اور چیز خرید لی جائے اور وہ وقف میں دی جائے تو کوئی منافات نہیں ہے. وَأَمَّا تَبْدِيلُهُ، اگر اس ثمن کو تبدیل کیا جائے، اس وقف کو تبدیل کیا جائے بوقف آخر، دوسرے وقف کے ساتھ، تو فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَفْهُومِ الْوَقْف، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس تبدیلی اور مفہوم وقف کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے. تو بنابراین فمعنى قونه حبسا، یہ جو کہا گیا کہ تحبیس الاصل و یہ جو وقف کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ تحبیس الاصل، تو اس حبس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں اس کے حبس کا معنی یہ ہے کہ اس میں بعض طبقات تصرف نہیں کر سکتے. فمعنى قون حبسا قون محبوسا، یہ حبس ہے من ان يتصرف فی بعض طبقات الملاک علی نحو الملک المطلق، کہ بعض طبقات مالکین بصورت علی الاطلاق اس میں تصرف شروع کر دیں. فرماتے اس سے اس کو حبس کیا گیا ہے. واما حبس شخص الوقف، اما خود عین موقوفہ کا حبس، فرماتے ہیں فہو لازم لاطلاق الوقف، یہ تو لازم ہے اطلاق وقف، وتجردہ، اور یہ اطلاق ختم ہو جاتا ہے ان مسوغات الابدال، جب ابدال کی مسوغات آ جاتی ہیں، چاہے وہ مسوغات شرعیہ ہوں، شریعتاً کانت کا خوف الخراب، خراب ہونے کا خوف ہے، یا نہ بطور شرعی نہیں بلکہ اس طرح کے بجعل الواقف، خود واقف نے ان مسوغات ابدال کو اس میں ڈالا ہے. کل اشتراط فی متن العقد، جیسے اس نے متن عقد میں شرط لگا دی ہے کہ اگر یہ خرابی تک پہنچ رہا ہو تو آپ اس کو بیچ دیں اور اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز لے کے وقف کر دیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.